اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن کی مختصر اور آسان تفسیر کے سلسلے میں پچھلی نشست میں ہم نے سورہ الفاتحہ کی فضائل بیان کیے تھے۔ آج ہم سورہ الفاتحہ کا بیان شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو آیت ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ اب الحمد کا عام طور پہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ تعریف اور مدح کرتے ہیں۔ ہم پہلے بھی بات کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات، اس کے مفاہیم انسانی ذہن میں آ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے حمد کا مطلب بے شک ہم تعریف کہتے ہیں، مدح کہتے ہیں، لیکن انسان تعریف کو جتنا بھی مرضی بلندی میں آپ چلے جائیں پھر بھی جو اصل لفظ حمد کا مطلب ہے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حمد کا مطلب یہ عام تعریف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ جی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس سے مراد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ تعریف وہ جو انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پھر رب العالمین کہ وہ تمام عالمین جو ہیں ان کا رب ہے۔ رب عام طور پہ ہم کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو۔ یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اصل اس کے مفاہیم جو ہے اس کو ہم نہیں چھو سکتے۔ ہم اپنی زبان میں جس حد تک بیان کر سکتے ہیں ویسے ہی بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات اپنی گفتگو میں جب بھی اللہ کے صفات آتی ہیں تو ہم عام طور پہ ترجمہ کرنے کی بجائے وہ صفت ہی بیان کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مجھ ناچیز نے جب بھی کبھی رحمان کی بات کی، رحیم کی بات کی، رب کی بات کی، تو رحمان کا لفظ ہی استعمال کیا، رحیم کا لفظ ہی استعمال کیا، رب کا لفظ ہی استعمال کیا۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا مطلب دنیاوی زبان میں اور انسانی زبان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات و صفات چونکہ متشابہات میں سے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو متشابہات کی ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس بات کو 2-2.5 سال ہو گئے، عرض کیا تھا ناچیز نے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان جتنا زیادہ کچھ بیان کر سکتا ہے اور تمام لوگ بھی جتنا کچھ بیان کر سکتے ہیں اور تمام مخلوق جتنا کچھ بیان کر سکتی ہے، اس سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کی وہ صفت، اللہ کی وہ ذات کے بارے میں تفصیل اس سے پھر بھی بالکل مختلف ہوگی، اور اس سے بہت اعلیٰ ہوگی، اور اس سے بہت ارفع ہوگی۔ تو اگر ظاہری معنوں میں ہم بات کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ رب العالمین کا مطلب ہے کہ وہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو الرحمن پھر اللہ کی صفت آ گئی، الرحیم پھر اللہ کی صفت آ گئی۔ الرحمن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی وہ رحمت جو تمام مخلوق کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ منافق ہے، چاہے وہ کوئی جانور ہے، کوئی چرند پرند ہے، کوئی درندہ ہے، یا کوئی کیڑا مکوڑا ہے، پھل ہے، نباتات ہیں، جتنے بھی پودے جو ہیں،
درخت جو ہے، ہر چیز، یہ زمین، ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے. یہ الرحمن کے معنوں میں ہم لیتے، اور رحیم کے معنوں میں ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ رحمت خاصہ ہے، یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اور یہ آخرت میں ظاہر ہوگی. پھر اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین. اب یوم الدین سے ہماری مراد یہاں پہ قیامت کا دن ہے، روز حشر ہے، جس دن تمام حساب کتاب ہوگا. وہ وقت ہوگا جب اللہ فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ ہر اختیار کا مالک ہے، اس کے فیصلے کو کوئی بدلوا نہیں سکتا. اب وہ جو شفاعت کا معاملہ ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس پہ جب شفاعت سے متعلق گفتگو آئے گی قرآن مجید میں تب بات کرے گی، یا جہاں پہ تفسیر میں اس کا تذکرہ ہے تب بات کرے گا. تو اللہ کا اگر کوئی فیصلہ ہے کوئی کام کرنے کا تو اس کو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، کروا نہیں سکتا. اور اگر اللہ کا فیصلہ ہے کوئی کام نہ کرنے کا تو اس کو نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ کروا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو آیت ہے یہ توحید کا مکمل بیان ہے. اور ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ جب ہم اس کا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. اب یہ جو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے طلب کرتے ہیں، آپ ایک چیز پہ غور کریں، یہ جو صیغہ ہے یہ حاضر کا صیغہ ہے. اب جو حدیث جبرائیل ہے علیہ السلام، اس کے الفاظ اگر آپ کو یاد کروائیں ہم، کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر کے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ حاضر کا صیغہ ہے. ایک ایسا مفہوم اس سے سامنے آتا ہے کہ ہم جس سے یہ بیان کر رہے ہیں ہم اس کے سامنے موجود ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ہم یہ کئی ائمہ نے، جن میں نووی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اس پہ مراقبے کا لفظ استعمال بھی کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے توحید کی ہے، اور یہ ایک طرح کا مراقبہ بھی ہے کہ آپ اپنی اندر اپنے اوپر یہ کوشش کریں، یہ کیفیت طاری کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں، اللہ آپ کے سامنے ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو انسان کا کیا حال ہوگا. اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کثیر انعامات سے نوازا ہے تو اس کا جسم سراپا شکر گزاری نظر آئے گا. اس کے جسم کا ایک ایک بال اللہ کے شکر میں کھڑا ہوگا. اور اگر فرض کریں کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یا خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، تو کیا ہوگا؟ اس پہ لرزہ ہوگا، اس کے اندر کپکپاہٹ ہوگی، اس کے جسم کا ایک ایک بال اس کیفیت میں ہوگا کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو تمام کائناتوں کا خالق ہے، جو تمام عالمین کا خالق ہے اور مالک ہے. اب یہ جو آیت ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ توحید کا مکمل بیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرک کی مکمل نفی بھی ہے، چاہے شرک بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا جلی ہو یا خفی ہو، یہ اس کی نفی بھی ہے. پھر جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ تجھ سے ہم طلب کرتے ہیں. اب یہ صراط مستقیم کون سا سیدھا راستہ ہے؟
یہ وہ راستہ ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس سے ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس سے ہمیں وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم اس دنیا میں اپنی زندگی میں جو بھی کرتے ہیں ایک دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کو پسند ہوگا یا اللہ کو ناپسند ہوگا۔ ایک ایک قدم پہ دل میں یہ خیال اٹھے گا کہ کیا میرا قدم جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھ رہا ہے یا خدا نخواستہ اس میں اللہ کی ناراضگی کا خدشہ ہے۔ یہ بھی بہت گہری کیفیت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت تبھی طاری ہو سکتی ہے جب ہم اس مراقبے کی حالت میں جانے کے قابل ہو جائیں جس کا تذکرہ نبوی سمیت رحمت اللہ علیہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ اور یہ راستہ ظاہر ہے کیسے ملے گا؟ یہ قرآن اور سنت کی پیروی سے ملے گا۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی پرخلوص کوشش سے ملے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اللہ سے ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ یہ تعریف بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے انعام کن پہ فرمایا ہے۔ اب اس میں ایک بحث ضرور ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے جب قرآن کی ایک اور آیت بیان کی جاتی ہے تو اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے قرآن سے۔ اب اس میں کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ایسا ایک ہمارے ساتھ بھی وقت ہو چکا ہے کہ ایک صاحب نے باقاعدہ پیغام بھیجوایا کہ یہ تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہوتی، آپ نے غلط لکھا ہے۔ لیکن ہم اسی بات کے قائل ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم کھولنے کے لیے قرآن ہی کی ایک اور آیت استعمال کرتے ہیں تو یہ قرآن کی تفسیر ہے قرآن سے، اور یہ تفسیر کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے قرآن کی تفسیر حدیث سے، جو صحیح، معتبر، حسن، متواتر حدیث ہیں، جو اقوال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے اس کی روشنی میں، پھر اس کے بعد تیسرا آتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو فرمان ہے، لیکن اس کی بھی صحت ہونی چاہیے، معتبر ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، حسن ہونی چاہیے، متواتر ہونی چاہیے۔ اگر وہ ضعیف ہے اور اپنے سے کسی بہتر روایت سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے، یا وہ خدا نخواستہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو ہم اس کو نہیں لے سکتے۔ یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کی جو تفصیل بیان کی ہے اللہ نے، وہ یہ بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اور وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک کہا کہ یہ انبیاء ہیں علیہم السلام، دوسرا کہا کہ صدیقین ہیں، تیسرا کہا کہ شہداء ہیں، اور چوتھا کہا کہ یہ صالحین ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اور جب ہم نماز کے اندر بھی اور ویسے بھی سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو اصل میں ہم اللہ سے کن لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ ہم انبیاء کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہم صالحین کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہم صدیقین کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہم شہداء کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اب ہم نے کیا کہا کہ ان لوگوں سے اور ان لوگوں کے راستے سے، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچائے جس پہ اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہوئے۔ مفسرین کی اس بارے میں رائے یہ ہے کہ اس میں سے جن پہ غضب فرمایا وہ یہودی ہیں، اور اس کی وجہ کیا کہ ان لوگوں نے جانتے بوجھتے علم چھپایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے عوام کو
गुमराह करते थे और जानते बूझते गुमराह करते थे। उन्हें पता था कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है, फिर भी करते थे। और जो दूसरे हैं जिनको गुमराह कहा गया वो ईसाई हैं, ईसाई जो भटक गए। और इसमें हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु का कौल ज़हन में आता है कि वो जाहिर है कि मदीना मुनव्वरा हाजिरी से पहले वो पहले तो शुरू में फारसी यानी पारसी मजहब से थे। उनके जो वालिद थे, उनके जो वालिदैन थे, वो आग के पूजा करने वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने बगावत की और ये ईसाई पहले हो गए। जब जिस राहब के पास थे ये वो मरने लगा तो उसने इनको एक और ईसाई राहब के पास भेज दिया। अगर सही याद है तो गालिबन वो मरने लगा तो उसने तीसरे के पास भेजा, और जब तीसरा मरने लगा तो उसने कहा सैयदना सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हो से कि आज सहीहुल अकीदा ईसाइयों का आखिरी आदमी इस दुनिया से जा रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम खजूरों वाली जमीन पर चले जाओ, क्योंकि नबी आ चुका है और उसके वहां पे आमद का वक्त करीब है। तो जब वो ईसाई राहिब फौत हो गया, और चूंकि ये अल्फाज हमें रिवायात में मिलते हैं कि उसने कहा कि सहीहुल अकीदा ईसाइयों का आखिरी आदमी हूं मैं, तो हम ये तस्लीम करते हैं एक अच्छा गुमान रखते हुए कि वो ईसाई होते हुए भी गुमराह ईसाई नहीं होगा। अब सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु जब चल पड़े तो उस जमाने का अजीब ही चलन था, राह चलते लोगों को उठाकर बतौर गुलाम बेच दिया करते थे। तो इन्होंने एक काफले के साथ मदीना की तरफ सफर शुरू किया। काफले वालों ने, जहां तक सही याद है, उनको मदीना में बतौर गुलाम बेच दिया। लेकिन उस राहब ने अपने आखिरी वक्त में 3 निशानियां बताई थी कि ये 3 निशानियां देखोगे तुम, जिसमें देखो मान लेने का वही अल्लाह का सच्चा नबी। वो हम इंशाल्लाह सीरतुन नबी की गुफ्तगू के अंदर तज़किरा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो 3 निशानियां क्या थी। तो उन्हीं 3 निशानियों से सैयदना सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। उसमें एक वो मोहर नबूवत भी है, और ये कोशिश कर रहे थे ऐसे पीछे से ऐसे उठ के कि कहीं मुझे नजर आ जाए वो मोहर नबूवत। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म से जो कपड़ा था उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी, अपने हबीब के दिल में बात डाल दी कि ये एक तेरा शिदाई है और ये जानना चाह रहा है कि वाकई तू मेरा हबीब है। तो आपने अपने जो कपड़ा था थोड़ा सा नीचे किया तो उनको वो मोहर नबूवत नजर आ गई। इसका तफसीली बयान इंशाल्लाह सीरतुन नबी के अंदर करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दौलीन से मुराद मुफस्सरीन के नज़दीक ईसाई है, और मग़ज़ूब से मुराद मुफस्सरीन के मुताबिक यहूदी। तो अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त तौफीक बख्शे कि हम अल्लाह के कलाम को समझें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह के दिए इज़्ज़त तौफीक से ये जो 3 सिलसिले हमने जुमा के दिन शुरू कर रखे हैं, हमको इसी तरह लेकर चलते रहेंगे। आप दोस्तों से सबसे भी दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा ले तो हमारी भी बख्शिश का कुछ सामान हो जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।